بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء۔ آج ہم جماعت دہم کا سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان کے اقتباس کی تشریح کریں گے۔ اقتباس کے لیے ہم نے سبق کا پہلا پیراگراف منتخب کیا ہے۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا سے لے کر حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ یہ اس کے سبق کا پہلا پیراگراف ہے جس کے ہم نثر کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سوال نمبر 3 لکھیں گے اور ہیڈنگ دیں گے اقتباس کی تشریح۔ اس کے بعد لکھیں گے حوالہ متن اور اس پہ علامت لگائیں گے تفصیلیہ کی، سبق کا عنوان، رابطہ، نظریہ پاکستان، مصنف کا نام اور علامت لگائیں گے رابطہ کی، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان لکھیں گے اور صنف لکھیں گے۔ رابطہ کی علامت کے بعد مضمون نگاری ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ سینٹر میں ہم ڈبل مارجن لائن لگائیں گے اور رائٹ سائڈ پر الفاظ اور لیفٹ سائڈ پر معنی، اور ساتھ میں تمام خط کشیدہ الفاظ کے ساتھ بلٹ بھی شو کریں گے۔ خط کشیدہ الفاظ ہم نے اس میں لکھے ہیں رواداری، شیوا، الحاد اور بیجا۔ رواداری کے معنی ہیں تحمل مزاجی، شیوا ہے طریقہ، الحاد ہے دین سے پھر جانا، بیجا کا مطلب ہے غلط یا ناجائز۔ اس کے بعد تشریح کا آغاز کریں گے، تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اور تفصیلیہ کا سائن لگائیں گے۔ زیر نگاہ متن جو تشریح کے لیے قلم بند کیا جا رہا ہے وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کے مضمون نظریہ پاکستان سے ماخوذ ہے۔ مصنف الفاظ کے تیور کو قلم کی روشنائی سے کف سے کاغذ پر مقید کرتے ہوئے ہمیں قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد کے تاریخی پس منظر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ زیر نگاہ نثر پارہ سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے جس میں مصنف بتاتے ہیں کہ اکبر بادشاہ کی بیجا رواداری نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی، ٹیپو سلطان اور سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے نظریہ پاکستان کی بنیاد رکھی۔ ہندوستان میں برسر اقتدار مسلمان حکمرانوں نے ہمیشہ رواداری کا ثبوت دیا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی اپنے حسن سلوک سے وہاں کی عوام کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنائی، مگر ہندوؤں کی اکثریت کفر و الحاد کا غلبہ قائم رکھنا چاہتی تھی، یعنی ہندوستان کے ہندو چاہتے تھے کہ ہندوستان میں حکومت اور عوام پر ہندوؤں کا غلبہ ہو جائے اور وہ من پسند فیصلے کریں۔ اس کے ساتھ ہم ایک یہاں پر قول لکھیں گے کہ کفر ہمیشہ غلبہ چاہتا ہے۔ مارکر کے ساتھ اس قول کو لکھیں گے، پھر اس کے بعد آگے، مگر اس دور کے مسلمانوں نے ان کی اس خواہش کا ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اکبر بادشاہ کی بے جا ہمدردی اور رواداری نے حکومتی کاموں میں ہندوؤں کی بے جا مداخلت کے راستے کھول رکھے تھے۔ اکبر کے وزراء میں سے اکثر ہندو تھے۔ ان کے محل میں مندر میں پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ اکبر خود بھی ان کے طریقہ عبادت پر عمل درآمد کرتا۔ اس نے ہندوؤں کے مذہبی دنوں پر چھٹی کا آغاز کیا۔ یوں ہندوستان میں کافرانہ طور طریقے رائج ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو بھی بہت نقصان پہنچا۔ شہنشاہ بابر نے اسلامی اقدار کی ہندوانہ روایات کو پروان چڑھایا۔ ہندوؤں کی اجارہ داری بڑھنے لگی۔ یہ وہ دور تھا جب عظیم مسلمان رہنما حضرت مجدد الف ثانی نے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کے حق میں بغاوت کا علم بلند کیا۔ یہ دور اکبر بادشاہ کی حکومت کا آخری دور تھا۔ اس دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی اٹھ کھڑے ہوئے۔ لوگ جوک در جوک ان کے نظریات کے حق میں جمع ہونے لگے۔ تب حکومت تبدیل ہوئی۔ بقول شاعر، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اس سبق میں مصنف طلباء کو تشکیل پاکستان میں حصہ لینے والی اہم شخصیات کے کارناموں سے روشناس کروا رہے ہیں۔ جی، یہ تھا ہمارے نثر پارے کی تشریح۔
اسے اپنے نوٹ بک میں آپ نوٹ کریں اور اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے پڑھیں اور الفاظ کے معنی کو اچھی طرح سے یاد کریں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کی اقتباس کی بہت اچھی طرح سے تشریح کر سکیں گے۔ اللہ حافظ۔